بریک کے بعد آپ براہ راست یہ چلتے ہیں، اس پر کراچی میں گورنر سندھ کامران ٹسوری تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، اور وہ دل اور وہ درد رکھنا کہ جہاں ان کے لیے وہ کھڑے ہوں جو آپ کے منتظر ہوں. اور میں نے دیکھا ہے کہ ایسے لوگ تھکتے بھی نہیں ہیں، اور وہ اس لیے نہیں تھکتے اور وہ اس لیے کھڑے رہتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے ان سے ٹیک لگایا ہوا ہے. اگر یہ تھک گئے اور یہ بیٹھ گئے تو ان کا کیا ہوگا جن کا یہ حوصلہ ہے اور یہ جن کی امید ہے. تو یہ بڑے اسپیشل لوگ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے چنے ہوتے ہیں. اور حاجی مسعود پاریک صاحب نے، میں نے جا کے دیکھا اسلام آباد میں، تو ہارون بھائی سمجھ گئے ہوں گے میں نے کیا کہا، سبھی سمجھ گئے. تو بھائی کیسے نہیں اٹھ کے جاتے ہیں، آپ نے اتنی محبت سے جو فون کروایا. اس فون پہ میں کیا سبھی چلے جاتے ہیں، تو میں تو شرافت سے چلا گیا، ورنہ آپ کچھ بھی کر سکتے تھے. اور دیکھیں سب سے زیادہ ہمارے حمزہ توانی صاحب اس بات کو سمجھ رہے ہیں، کیونکہ جس کا جہاں جتنا زیادہ تعلق ہوتا ہے وہ اس کے اثر کو سمجھتا ہے. تو لیکن وہاں جا کر کچھ جگہوں پر آپ بلائے جائیں تو جا کر وقت نہیں کٹتا اور آنے کا افسوس ہوتا ہے. یقین جانیے جب میں وہاں گیا اور میں نے ان کا وہاں کام دیکھا تو میں نے یہ سوچا کہ اگر میں نہ آتا تو زیادتی ہوتی. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ میرا جانا اس لیے بھی بنتا تھا کہ میرے ہی شہر اور میرے صوبے سے تعلق رکھنے والا ایک ادارہ جس نے اسلام آباد میں بچوں کے لیے، یتیموں کے لیے ایک ایسی امید کی کرن جگا دی ہے جسے لوگ آ کر دیکھتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں. اور وہ سینٹر بھی بننے جا رہا ہے، کمپلیٹ ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی. تو میں وہاں جب گیا اور میں نے ساری چیزوں کو بغور جائزہ لیا تو میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا ایمان اور یقین اور پختہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کی ذات پر کہ واقعی جس کو اللہ توفیق دے اور اس سے کام لینا چاہے تو کوئی نہیں روک سکتا. اور ہم نے لوگوں کے سنا، کہاوتوں میں سنا کہ جس کا دل چاہے اللہ پھیر دیتا ہے، اسے ہدایت دے دیتا ہے. تو اس کی زندہ مثال میں بھی آپ کے سامنے کھڑا ہوں. میں ایک گناہگار، خطاکار، بہت سارے ایسے معاملات میں کہ میں نے خود کبھی نہیں سوچا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کام لے سکتا ہے. اور مجھے آج آپ کو بتانے میں خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مبارک دن جو ہم سب کے لیے سب سے بڑی عید ہوتی ہے، وہ دن جس دن ہم خوشیاں مناتے ہیں، پیارے نبی کریم تو سوشل میڈیا کے اوپر بھرمار تھی. میرے بچے اسکول سے آ کے مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ ایسی منصب پر کیوں بیٹھ گئے ہیں جہاں آپ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کی جا رہی ہیں کہ ہمیں اسکول میں جانے سے دکھ ہو رہا ہے. اور تو اور عمران خان نے بھی مینار پاکستان پہ کہا سندھ کا گورنر دیکھو اور مولا جٹ دیکھو. میں خود پریشان، میں نے کہا. لیکن بتانے کی بات یہ ہے کہ جسے تم کچھ سمجھتے تھے اللہ نے بتا دیا کہ جو کچھ تم سمجھو، غلط سمجھو، صحیح سمجھو، جس کو میں عزت دوں اسے تم کچھ نہیں کر سکتے. یہ ہے سمجھنے کی بات، یہ ہے یقین کرنے کی بات. اس بات نے مجھے یقین دلایا کہ دنیا تو کچھ اور کہہ رہی تھی، لیکن جب اس نے 12 ربیع اول کو اس منصب پر بٹھا دیا تو کہنے والے صرف کہتے رہ گئے
मायूस हो गए, दुखी हो गए और फिर भी मुझे गिराने में लग गए। लेकिन अल्लाह ताला ने फिर कहा कि जिसे मैं खड़ा रखूं उसे तुम कितनी बार ही गिरा लो, तुम उसकी नजरों में गिर जाओगे लेकिन वो खड़ा रहेगा। तो अल्लाह ताला की जो ज़ात है उसको समझने की ज़रूरत है और उस पर यकीन करने की ज़रूरत है। गवर्नर हाउस के पास कोई बजट नहीं है कि वो अपने लिए कुछ खरीद सके। और आज अभी हाजी मसूद पारेख साहब मुझे कह रहे थे कि मैंने सुना तो बहुत था, लेकिन आज देखकर जो मुझे यकीन आया है उसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। और यहाँ सिर्फ यही नहीं है 3 चीज़ें जो आपने देखी, यहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर बच्चों को स्कूलों में फ्री ब्रेकफास्ट भिजवाया जाता है। यहाँ कराची के 4 हॉस्पिटल्स के बाहर रोज़ाना खाना भिजवाया जाता है। 3000 बच्चों को ब्रेकफास्ट और 8000 लोगों को रोज़ खाना भिजवाते हैं अल्लाह ताला की तरफ से, और 1 रुपया भी हुकूमत का नहीं है, और रोज़ाना 1 दिन की नागा नहीं है। 48 बच्चों को हमने स्कॉलरशिप पे 100% वाली स्कॉलरशिप पे कनाडा, यूरोप, यूके एंड यूएसए भिजवाया। आज कराची में कोई शख्स जो आगा खान हॉस्पिटल में इलाज करा रहा हो, साहिब हैसियत हो लेकिन सफ़ेद पोश है, और वो अगर 40 लाख रुपए आगा खान का बिल नहीं भर पाता तो हम वो बिल भी अदा कर देते हैं। और ऐसे दोस्त भी हैं जो उसमें अपना हिस्सा डालते हैं, जो यहाँ मौजूद हैं, जैसे याया भाई ने कहा। कराची में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।